ہم نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی، اب ہمیں آزادی کی تحفظ کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ وہ لوگ ملک کو تباہ و برباد کر رہے ہیں جن کا ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی۔ پندرست کے تاریخی موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے ملک کے شہریوں کو یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کی، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ وہ آزادی ہرگز نہیں ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اور جس کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی تھی۔ مولانا مدنی مادر وطن کی آزادی کے لیے اپنے اکابرین کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی۔ یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا تھا جب اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء ہی نے بلند کیا تھا۔ ہمارے اکابرین اور علماء نے آزادی وطن کا سور تب پھونکا تھا جب دوسری قومیں سو رہی تھیں۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ ہم ملک کی اصلاح اصل تاریخ سے دانستہ چشم پوشی کرنے والوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ جابر انگریز حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے والے یہ ہمارے اکابرین ہی تھے جنہوں نے کابل میں ایک جلا وطن حکومت قائم کی تھی اور اس حکومت کا صدر ایک ہندو راجا مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے اکابرین مذہب سے بالاتر ہو کر محض اتحاد اور انسانیت کی بنیاد پر اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے حق میں تھے۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ لائے بغیر یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعد میں جب شیخ الہند مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر باہر آئے تو انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی کہ ملک کی آزادی کا مشن تنہا مسلمانوں کی کوشش سے پورا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اگر انگریزوں کے چنگل سے ملک کو باہر نکالنا ہے تو آزادی کی تحریک کو ہندو مسلم تحریک بنانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر خوش قسمتی سے سکھوں کی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائیں تو آزادی وطن کی راہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ شیخ الہند کا یہ مقولہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابرین ہندو مسلم اتحاد کے راستے پر آگے بڑھے اور ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ملک آزاد ہو گیا اور آزادی ہمیں مل گئی اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کی، مسلمانوں کے اکابرین نے بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کی، ہر محاذ پر کھڑے رہے اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھگا کر ہی دم لیا، کیونکہ یہ وطن کل بھی ہمارا تھا، یہ وطن آج بھی ہمارا ہے اور یہ مرد دم تک یہ وطن ہمارا رہے گا۔ ہمیں اپنے وطن پر گرو ہے، ہمیں اپنے وطن پر فخر ہے کہ ہمارا وطن وہ مہان وطن ہے جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل کر بھائی بھائی رہتے ہیں، آپسی بھائی چارگی کے ساتھ، آپسی محبت کے ساتھ یہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ شادیوں میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں ایک دوسرے میں شریک ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہمارا دیش سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا، کیونکہ ہمارا آزاد دیش ہے۔ 200 سال تک انگریزوں نے یہاں حکومت کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگریزوں کو ہندوستان سے ایسا بھگایا، ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی، ہمارے بزرگوں کو ایسی طاقت دی، ان لوگوں نے لڑائیاں لڑی اور ہندوستان سے انگریزوں کو بھاگنا پڑا اور ہندوستان چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ معزز ناظرین، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات کہی کہ یہ وہ آزادی ہرگز نہیں ہے جس آزادی کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان جو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے رہنے دیا جائے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج مندر مسجد ہندو مسلمان کر کے گندی سیاست کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو ناپاک باتیں کہہ کر ان کو ہندوستان سے
اور پاکستانی کہا جا رہا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہم چاہتے تو بٹوارے کے وقت ہم پاکستان جا سکتے تھے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں، ہم اسی وطن کے رہنے والے ہیں، ہم اسی وطن میں رہیں گے، ہم مریں گے تو یہیں کی مٹی میں جائیں گے، ہم دفن ہوں گے تو یہی کی مٹی میں دفن ہوں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے اس وطن کو ہمیں دیا ہے، ہم اپنے وطن سے کبھی غداری نہیں کر سکتے ہیں، اپنے وطن سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اپنے منہ مبارک کو مکہ کی طرف کر کے کہہ رہے تھے، اے وطن میں تم کو کبھی نہیں چھوڑتا، اے مکہ میں تم کو کبھی نہیں چھوڑتا اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے۔ کہ وطن سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھی ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے اور کل بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہندوستان زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ آب زر سے لکھی جانے والی وہ بات ہے کہ حضرت نے ایسی باتیں کہیں، اور وہ بھی تاریخی موقع پر۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا سید ارشد مدنی کو، اس عمر میں بھی آپ اپنے وطن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہمیشہ آپ آگے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کی صحت کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ